یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ Assalamu alaikum ji, all praise is indeed due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has created, the one who nourishes, the one who protects, the one who cures, the one in whose hands lies each and everything. Ji ayanu pakhiragle washmale ohio buna gucha gracia ahlan wa sahlan marhaba. Assalamu alaikum once again. I hope that everyone is just doing great. اور میں دعا گو ہوں کہ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے رکھے. اینڈ ویل I was pretty much amazed that when I was just coming, so I just saw that کہ لوگوں کی جو سویٹرز ہیں اور جو جیکٹس ہیں they're just coming out. موٹر سائیکلس پہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور سب نے جو ہے وہ جیکٹس پہن لی ہے. اکتوبر is just about to end اور جو موسم گرما کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں. موسم سرما کی آمد ہے. اینڈ وی آر ویری مچ گلیڈ کہ بہت زیادہ اس بار جو ہے وہ گرمی پڑی تھی اور اب جو ہے وہ ٹیمپریچر از جسٹ موونگ ہیڈنگ ٹورڈز ویری مچ پریٹی مچ پلیزنٹ ناؤ. اور آج کے جو پروگرام ہے, آج اسپیشل جو ٹرانسمیشن ہم لوگ کر رہے ہیں بہت زبردست ہونے والی ہے. ایوریون مائٹ بی شاکڈ کیوں اچھی ہونے والی ہے, جسٹ بیکاز وی ہیو بین جوائنڈ بائی سچ گریٹ پرسنالٹی. میرے بڑے قریبی, میرے بڑے اچھے دوست, میرے چھوٹے بھائی اس وقت جو ہے پاکستان کی دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کر رہے ہیں. اینڈ مائٹ بی جسٹ سوچ رہے ہوں گے کہ کس کی بات کر رہے ہیں, کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں. گیس کریں کہ ابھی ایک ایسا بچہ, ایک ایسا ینگسٹر جس نے پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ روشن کیا ہے. اینڈ ہی از ریسنٹلی ورلڈ چیمپئن جونیئر اسکواش کا آفٹر 37 ایئرس. سو جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. سو دا پرسن ٹو ہوم آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ happens to be Mr. Mohammad Hamza Khan. Assalamu alaikum Hamza, how are you? وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سنگے استلام وشے خیر ممتاز ہو گئے الحمدللہ. میں پختو لگ پہ گئے تھوڑی اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ زیادہ پشتو نہیں آتی. حمزہ you have to bear with that. زیادہ پشتو نہیں آتی, تھوڑی آتی ہے. نہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھنا بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ. حمزہ literally it's an honor for us کہ آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میں نے اسپیشلی آپ کو اپنے پروگرام کے لیے بلایا. آپ نے جو ہے وہ قیمتی ٹائم نکالا ہمارے پروگرام. تھینک یو سو مچ ارتسام, تھینک یو. حمزہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے ریڈیو کا جو ایک اسٹیشن ہے ریڈیو پاکستان کیسا لگا جب آپ انٹر ہو رہے تھے, ابھی اسٹوڈیوز میں ہیں, کیسا لگا آپ کو؟ اچھا, میرے ذہن میں یہ نہیں تھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی پرانا سا ادھر لائک کوئی پرانے زمانے کا کوئی ریڈیو وغیرہ, صرف بس مائک پکڑ. when I just entered ہوئے ہے نا تو میرے بھی ذہن میں تھا, I was just like perceiving about that particular thing کہ یار ریڈیو جو وہ پرانے ٹائپ کا ہوگا. آپ نے کہا نا کہ وہ ریڈیوز پڑے مائک ہوگا اس میں جا کے ہم نے بولے, لیکن اب دیکھیں کتنا ڈیجیٹلائز, کافی اس میں چینجز آئیں گی اور ماشاء اللہ ایک اچھا ادارہ ہے پاکستان کا. تھینک یو حمزہ, اٹس این آنر. حمزہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک, ماشاء اللہ پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کرنے کا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بس مجھے بتاؤ کیسی فیلنگ ہے ابھی پاکستان کا نام روشن کر کے, لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں, ہم جسٹ سینگ دیٹ, لوگ آ رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں آپ سے, تو کیسی فیلنگ ہے اس وقت؟ یہ میرے میں کوئی خاصیت نہیں ہے الحمدللہ, بس ماں باپ کی دعائیں اور میری محنت کا نتیجہ ہے اور پاکستان کی سپورٹ. تو اگر انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی تو انشاءاللہ آگے بھی میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے سے جو ہے وہ یہ کام لیا ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کا یہ ابھرتا ہوا ایک سٹار ہے. اور حمزہ سب سے پہلے لیٹس موونگ ہیڈنگ ٹورڈز دا پروگرام, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیسے جرنی سٹارٹ ہوئی, کیا ذہن میں آیا کہ اسکواش میں نے کھیلنی ہے؟ کتنی زیادہ گیمز ہیں, کرکٹ ہے پاکستان کا ایک ابھرتی ہوئی جو گیم ہے, اس کے بعد والی بال ہے, باسکٹ بال ہے, فٹ بال ہے, لیکن اسکواش, وائی ڈیڈ یو آپٹ اسکواش؟ بہت اسپورٹس ہیں تو لائک میرے تو یہ فیملی گیم ہے اسکواش. تو میرے نانا قمر زمان جو برٹش چیمپئن, ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں, تو میرے ماموں شاہد زمان خان جو ورلڈ نمبر 14 رہ چکے ہیں, انہیں کو دیکھ کر میں انسپائر ہوا, انہیں کو دیکھ کر میں اسکواش سٹارٹ کی. اس کے بعد میرے ماموں شاہد زمان خان میرے بابا کو کہا انہوں نے کہ آپ اس بچے کو اسکواش کھلائیں, اس میں کافی ٹیلنٹ ہے. تو میرے بابا نے سوچا کہ میرے ماما تو کہہ رہی تھی نہیں یہ پڑھے گا, ابھی پڑھ رہے ہیں شکر الحمدللہ, اسکواش بھی اب میری جاری ہے. ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کون سی کلاس میں اس وقت ریڈنگ؟ الحمدللہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, فرسٹ ایئر میں ہوں جی. اور بس یہ اس کے بعد بابا نے مجھے اسکواش اسٹارٹ کرائی, اس کے بعد بس پھر میں اکیڈمی میں آیا, پی ایف میں, پاکستان ایئر فورس میں.
اس کے بعد میں اس کے ٹرائلز دیے, ٹرائلز میں نمبر 1 پہ سلیکٹ ہوا. پھر پاکستان اسکواش فیڈریشن نے مجھے بلایا, ادھر سے میں نے ٹرائلز دیے, ادھر میں سلیکٹ ہوا, ادھر میں کیمپ میں آیا. اس کے بعد بس اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. بالکل. اور آج ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. اور ساتھ ساتھ I would gonna add a bit more thing in that ماشاءاللہ recently after winning this World Squash Junior Championship, تو ان کو نہ صرف پوری دنیا سے مقبولیت ملی بلکہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے اس وقت جتنے بھی بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے, جس میں سب سے ہمارے قابل محترم چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, ایوارڈز دیے. اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر نے ان کو ایوارڈ دیا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بلا کے, اور ساتھ ساتھ ایئر چیف نے بھی آپ کو ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا. تو ہم نے کیسی تھی یہ فیلنگ کہ جو پاکستان کے اس وقت بڑے جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے جو اس وقت مایہ ناز سیاستدان ہیں یا مایہ ناز اس وقت حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں. ہاؤ از اٹ فیلنگ ناؤ؟ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے یہ کہ اللہ نے مجھے 37 ایئرس کے بعد 1986 میں یہ اعزاز جانشیر خان صاحب نے جیتا تھا فائنل میں, اور آسٹریلیا میں جیتا تھا. اچھا. تو الحمدللہ 2023 میں یہ اعزاز دوبارہ میں پاکستان لایا, یہ ٹرافی دوبارہ پاکستان آئی, اور یہ ٹرافی میں جیت کر لیا آفٹر 37 ایئرس کے بعد. تو کافی اچھا لگا جب میں پاکستان آیا, ایکس پرائم منسٹر سے ملا, ایئر چیف سے ملا, آرمی چیف سے ملا, نیول چیف سے ملا. کافی اچھا لگا, کافی مجھے موٹیویشن ملی, اور بس دل میں یہ تھا کہ انشاءاللہ ابھی یہ تو پہلا سٹیپ ہے, انشاءاللہ ابھی اور مقام حاصل کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کے جو کوئی اعزازات ہے وہ دوبارہ لانے پاکستان, اور پاکستان کا نام روشن کرنا. Hamza, you are just a youngest talent of Pakistan, اور ماشاءاللہ you're just an emerging guy جو ماشاءاللہ اس چیز میں آگے بڑھا ہے. حمزہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ باہر کے کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ دنیا سے کھلاڑی آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیئرز آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ ان سے انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, 22 کروڑ 25 کروڑ 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اصل بس کافی میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ان میں اتنے عوام میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, اور اس کے لیے بس میں محنت کرتا ہوں اور سر جھکا کے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. اچھا ہم تو یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, ہمارے لسنرز کو, ویورز کو, کہ جب آپ شروع میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں جب آپ اسکواش کے لیے جا رہے تھے, تو وہ کیا ایسی ہرڈلز تھیں, کیا ایسے آبسٹیکلز تھے which stopped you, مشکلات آ رہی تھیں کہ شروع جب آپ جوائن کر رہے تھے, کیونکہ you were just آپ پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ یار یہ اسکواش بھی کوئی ایک نئی گیم ہے, تو کس طرح وہ کیا مشکلات کیا تھی؟ وہ مشکلات تو کافی آئی ہیں, لیکن جو ہر چیز پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہی ہوتا ہے, وہ سخت ہوتا ہے پہلا سٹیپ. تو بس میں نے اسکواش سٹارٹ کی, اس کے بعد میرے پاس ریکٹ کا ایشو تھا, میرے پاس شوز کا ایشو تھا, بال کا ایشو تھا, لیکن میرے بابا میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. میرے ماموں زاہد گل جو ابھی میرے کوچ ہیں, فراز خان یہ بھی میرے کوچ ہیں, اور وسیم, تو ان کی کافی سپورٹ ہے میرے پیچھے. اور بس جب میرے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے تو پھر جتنے بھی سخت ہرڈلز ہوں وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں, آسانی کر سکتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو, ویورز کو ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کا سپورٹو ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہاؤ مچ دس از نیسیسری فار اے پیرنٹ ٹو سپورٹ ہز اور ہر کڈ. اپنے بچے کو کتنا زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے پیرنٹ کی؟ اگر والدین کا سپورٹ آپ کے پیچھے نہیں ہے تو بچے کے دل میں یہ ہے کہ ابھی میرے پیچھے میرے والد صاحب کو, میری ماما, ان کا کافی سپورٹ ہے, تو میں بالکل مائنڈ سے کلیئر ہوں کہ بس مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے, ہر چیز کیا کہتے ہیں, ہر چیز میری ہو رہی ہے. اور بس میں یہی چاہتا ہوں, کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو جس فیلڈ میں بھی جانا چاہے ان کو بس سپورٹ کرے, تاکہ وہ بھی پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے نام روشن کر سکے. So all of the parents who are just listening and watching our program right now on this prestigious platform on Radio Pakistan, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ نیسیسری ہے کہ آپ کو اپنے بچے پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, بہت زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں رکھیں گے, کانفیڈنس نہیں دیں گے اپنے بچے کو, سو ڈیفینیٹلی آدھا اس کا جو کانفیڈنس ہے وہیں پر ہی بالکل بیٹھ جائے گا. تو حمزہ خان ہمارے سامنے اس وقت ایک ایسی جیتی جاگتی ایگزامپل موجود ہیں, he totally has his parents support when it comes to his mother, when it comes to his father, everyone is just supporting him, and right now he is very much mentally satisfied کہ جی مجھے کوئی پریشر نہیں ہے, میں آزادانہ طریقے سے کھیل سکتا ہوں. ہم نے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب آپ جاتے ہیں پاکستان کا, جب آپ نے نام روشن کیا, جب اور آخری وہ شاٹ جب ہم نے پورے ہمارے ناظرین نے دیکھی, وہ ایک ایسی شاٹ جب آپ نے کھیلی کہ یو ور جسٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول, اور آپ کس طرح, آپ کے ذہن میں کیا چیز تھی, کیونکہ پوری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھے, یو اسٹارٹڈ کرائنگ, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ دو مومنٹس یہ کہ پہلی بات کہ جب میں جا رہا تھا یہاں سے, تو بس میں نے ایک ہی اپنے خود سے یہ وعدہ کیا تھا
کہ یا یہ ٹرافی میں نے یہ ذہن میں تھا کہ یا اللہ بس میں اچھی پرفارمنس دوں, اپنے ملک کا نام روشن کروں. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ ہر صورت میں جیت کر لاؤں, تو بس یہ تو میرے دل میں تھا کہ میں جیت کر لاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میرا یہ تھا کہ یا اللہ بس عزت دے مجھے. اور جب آخری پوائنٹ چل رہا تھا میرا تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں 37 ایئرس کے بعد, اور میچ بال ہے میرا, تو میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا. پھر میں نے کہا ریفری سے کہ میرا میچ بال ہے, تو یس نے کہا یس آپ کا میچ. تو جب میں نے وہ پوائنٹ سٹارٹ کیا اور میں جیتا تو بس پھر مجھے سمجھ نہیں ہوئی, بس میں گر گیا اور اس کے بعد کراؤڈ آ گئی. اور یہ بڑی آپ کو پتا کہ یہ آپ کے جو یہ مومنٹس ہیں, everyone just saw that across the globe. اس کو دنیا کے مایا ناز بڑے بڑے چینلز نے کور کیا. اسی بہت بڑی بات ہے کہ آپ الحمدللہ بے ساختہ ہو کہ یہ just fell down اور آپ رونا سٹارٹ ہو گئے. ہم سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, ویورز کو, کہ سب سے زیادہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کس کے ساتھ میچ رہا, کون سا ایسا پلیئر تھا کہ جو آپ نے کہا یہ مجھے ٹف ٹائم لازمی دے سکتا ہے؟ اچھا, جب میں یہاں سے کوئی میچ ایزی نہیں ہوتا, تمام میچز آپ کے سخت ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے, وہ بھی اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور میں بھی آپ کو پتا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو بس دل میں یہی تھا کہ کوارٹر فائنل سے میرے تمام میچز سخت ہو جائیں گے. ملیشینز, اس کے بعد ایجپشنز, اس کے بعد ایک فرانس کا تھا, اس کے ساتھ میں 2 اور میچ بال تو اس کو 1 پوائنٹ تھا جیتنے کے لیے. لیکن میں نے ادھر محنت لگا رہا اپنا, میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ہار نہیں ماننی, آخری دم تک فائٹ کرنی, بس دیٹس اٹ. تو بس اس کے بعد الحمدللہ میں جیت گیا. سمجھ نہیں ہے کہ وہ تھے میری just won that particular match. اور ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ پیٹریوٹزم کا اتنا بڑا اتنا زیادہ جذبہ حمزہ میں ہے کہ he was just behind the camera, he was just telling me کہ مجھے جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے وہ آفرز آ رہی ہیں کہ اگر آپ اپنا پاکستان کا فلیگ چھوڑیں گے تو ہم آپ کو کیا آفرز کریں گے. حمزہ I would like کہ آپ ہمارے ویورز کو خود بتائیں کہ وہ کیا سینیریو ہے اور کیا وہ سچویشن ہے, کہ آپ کو کہاں سے آفرز آ رہی ہیں اور لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے فلیگ کو چھوڑ کے کیا کیا چیزیں اچیو کی جائیں. اچھا, تو اس سے ورلڈ چیمپئن شپ سے اب کچھ سال, تو اس کے بعد اس سے پہلے ہی میرے پاس تقریباً کوئی 14 ٹائٹل ہے. میرے ہو گئے اسکواش کے 8 سال. تو برٹش جونیئر میں جیتا ہوں, 4 ٹائم ایشین جیتا ہوں. اور مجھے اس سے پہلے بھی آفرز آ رہی تھی پورے ورلڈ سے کہ آپ ہماری کنٹری کے لیے کھیلیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ہاں, جب میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتا تو وہ فون زیادہ ہو گیا ہر روزانہ پھر تو بس بولتے تھے کہ آپ اپنی کنٹری وہ کریں, ہم آپ کو اچھے پیسے دیں گے. اچھا, تو بس ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہر قسم کی سپورٹ دیں گے. تو پھر میں نے بابا کو کال لی, میں نے بابا کو کہا کہ یہ مجھے یہ دے رہے ہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے پیسے جب آپ نے سنے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹو بی ویری آنیسٹلی سچ سے بتائیے گا کہ لالچ آئی دل میں, سچ سے بتانا آپ نے ویورز کو. بالکل بالکل. اصل میں یہ ہے کہ لالچ نہیں, کہ مجھے تھا کہ میرا کیریئر اس سے بن سکتا ہے, میں نے اپنے کیریئر کو, لیکن پھر میں نے کہا نہیں, اس کنٹری میں مجھے عزت دینی ہے اور اسی کنٹری کے لیے میں نے مرتے دم تک کھیلنا ہے. امیزنگ, واو, تو میرے پیاری بات ہے ناظرین, کتنی پیاری بات ہے. یہ وہ یہی قوم ہے جس کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لٹرلی اقبال صاحب کی جو بات ہے وہ کس طریقے سے ٹرو ہو رہی ہے کہ اس زمین کے اوپر کتنے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں, اور ماشاءاللہ حمزہ انہی کے جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہیں. تو حمزہ جب آپ نے بابا سے جب پوچھا کہ بابا مجھے بتائیے گا کہ کیا میں پاکستان کا فلیگ چھوڑ کے ڈفرینٹ کنٹری کے لیے کھیلوں, تو بابا نے کیا کہا آپ کو؟ بابا نے کہا اس کو ریجیکٹ کرو اور کھیلنا تو تم نے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ تمہاری پیدائش ہے, تمہاری مٹی ہے. اور الحمدللہ میں اس سے ہوں کہ میرا نوک علی جدھر سے 7 ورلڈ چیمپئن نکلے اور الحمدللہ 8واں میں ہوں. تو ایک بڑی بات ہے کہ آپ اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے جس ملک نے آپ کو اتنا پہچان دیا ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب آپ کو اتنی بڑی آفرز آ رہی ہوں اور آپ اس کو منع کر کے, آپ کو پتا ہے کہ جی میرا فیوچر یہاں پر ہے, لیکن آپ اپنے صرف ملک کے لیے, اپنے کنٹری کے لیے اس کو منع کرتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو حمزہ. میں نے چاروں طرف سوچا, لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہاں پر جاتا ہوں مجھے کافی فائدہ مل سکتا ہے, بہت زیادہ. میرے بس 2 سال کے اندر میں ایک اچھے ٹاپ پلیئر, ایک اچھے لیول پہ جا سکتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں نے کہا نہیں, میں پاکستان میں ہی صحیح ہوں, پاکستان مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سپورٹ کرے, تو الحمدللہ سپورٹ کر رہی ہے مجھے.
تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور اسپیشلی ریڈیو پاکستان ابھی انشاءاللہ خوشخبری آئے گی اور بھی آپ کے پاس. تو ہمارے لسنرز اور ویورز کے لیے کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا سسپینسفل بھی ہے, کافی زیادہ اچھی ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی آنے والی ہیں, اور الحمدللہ. اچھا, اب میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اسکواش کے ساتھ ساتھ اب جو ہے جو حمزہ خان ہے, یہ ساتھ ساتھ کچھ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر بھی اب آپ کو نظر آنے لگیں گے. ایک بڑا اسٹار پاکستان کا بننے جا رہے ہیں, بن بھی چکے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں حمزہ کے ایک کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے. آئی واز سٹنگ ود پروڈیوسر, ایک پروڈیوسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کچھ ایڈز وغیرہ کے لیے. تو وہاں پر لوگوں نے جب میں نے انٹروڈیوس کروایا تو وہاں پہ مجھے پتا چلا, اور وہاں سے لوگوں سے مجھے کہنے کے لیے کی طرف سے فیڈ بیک ملا کہ جو حمزہ ہیں وہ بڑے ہینڈسم بھی ہیں, اور ہینڈسم اس لحاظ سے بھی ہیں کہ ان کو پہلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کی جو مشابہت ہے, ریسمبلنس ہے, اور وہ نسیم شاہ سے بہت زیادہ مل رہی ہے. اس وقت ماہر ناز پاکستان کے کرکٹر ہیں جن کو ابھی ریسنٹ انجری ہوئی ہے, وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل پا رہے. تو وہاں پر لیکن کچھ لوگوں نے کہا یہ زیادہ نسیم شاہ سے بھی بہت زیادہ پیارے ہیں. ہم سے مجھے بتائیے کہ آپ کی بیوٹی کا راز کیا ہے؟ نہیں, بیوٹی کا راز یہ کہ بس یہ میرے والدین آنیسٹلی بتا رہے ہیں کیا ہو. نہیں, بس الحمدللہ بس شکریہ ادا کر سکتے ہیں بس یہ اللہ کی طرف سے. سو جی ویورز, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی ہماری ایپیسوڈ بہت زیادہ فروٹفل رہی, اور حمزہ سے کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ہمارے جتنے بھی اس وقت جتنے بھی ہمارے لسنرز اینڈ ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور مجھے تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن حمزہ سے ملی, کیونکہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی لائک بیک 2 سال نہیں, کچھ مہینے پہلے. اچھا, مہینے پہلے, اس سے پہلے بھی ایک ہوئی 15 مہینے کی 16 مہینے پہلے. تو حمزہ واز جسٹ اے ینگ کڈ, اور ماشاء اللہ گرون اپ ناؤ. بالی میں ماشاء اللہ حمزہ کی جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے. تو بڑی موٹیویشن حمزہ, پوری پاکستان آپ کو اس وقت جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے, اور میں اسپیشلی اپنے ریڈیو پاکستان کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. حمزہ, لاسٹ تھنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ The camera is yours. کیمرے کی طرف دیکھیں, ہماری یوتھ کو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں, ان کے والدین کو, میرے ہر بات والدین پہ اس لیے آتی ہے کیونکہ اگر والدین کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے تو آپ کے جو بچے کا کانفیڈنس ہے وہ کافی ہائی ہو سکتا ہے. کہ آپ کا والد صاحب کہے کہ بیٹا آپ جس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں, آپ بس اس میں محنت کریں, صرف رزلٹ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو بس ان کے والدین کو ان کو سپورٹ کرے, اور ان کو بس ہر قسم کی فیسلٹیز دیں کہ بس, اور بچوں کو کرنا چاہتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. کہ ہمارے اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بچے کرنا چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بیکاز یو ویری لکی کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ہر موقع پر سپورٹ کیا؟ نہیں, پیرنٹس کو ان کے ساتھ ان کا دوست بننا پڑتا ہے, کیونکہ ایک ماں باپ سے اچھا دوست آپ کے پورے ورلڈ میں نہیں ہے. تو میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے انکل زاہد گل کا, کہ وہ میرے ساتھ, میرے کوچ بھی ہیں, وہ کافی فرینڈلی ہے میرے ساتھ, اور وسیم کا اور فراز کا. تو اور اسپیشلی آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پہلے بھی آپ کے ساتھ تو اچھی بھائیوں والی تو بہت بہت شکریہ حمزہ خان. آج حمزہ خان نے ہمیں جوائن کیا ریڈیو پاکستان میں, اور اٹس این آنر فار آل آف اس. تو کتنا خوبصورت بہترین حمزہ نے میسج دیا کہ اگر پیرنٹس کی سپورٹ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہوگی, اگر اپنے پیرنٹس اپنے بچوں پر کانفیڈینس رکھیں گے, ان کو کانفیڈنٹ زیادہ رکھیں گے, ان کو حوصلہ افزائی کریں گے, so definitely there might be a chances, they would be instantly, I would rather call it, there would be a greater chances کہ آپ کا بچہ اس چیز میں پراسپر کر جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں they wanted to go in that particular field where their parents want them to be, basically they opted that particular field جہاں ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں جائیں. سو بہت خوبصورت اور بہت عمدہ آج کا یہ پروگرام رہا, اور آئی ہوپ کہ اسی طرح ہمیں اپنے قوم کے اپنے جتنے بھی آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے, ہمیں ان کی سپورٹ بننی چاہیے. اسی طریقے سے everyone knows that how to throw down the people with intoxicants. The fun is to convert the intoxicated one into the sanity. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. Everyone knows that how to throw down the people with intoxicants. The fun is to convert the intoxicated one
into the sanity. اسی طرح محبت بانٹتے رہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں, پاکستان کا سرمایہ ہیں, this is the time when country needs you. آپ کنٹری کے ساتھ کھڑے رہیں, اور یہ اس وقت کنٹری ہمیں, اس وقت کنٹری کو ہماری ریکوائرڈ ہے. حمزہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے جہاں کو پوری دنیا سے, بڑے بڑے کنٹری سے کتنی بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں, لیکن he is not going anywhere. He is just supporting his country and he is not going to leave this blessed Pakistan's land. اور آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ موٹیویشنل اور انسپریشنل لگا ہوگا. آئی پرسنلی انجوائے دا لاٹ, مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ اچھا لگا. اور انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں, ایک نئی ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ اینڈ کیپ لسننگ FM ریڈیو پاکستان. سو اپنے ہوسٹ محمد اعتصام کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ, السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.